پاک ہے وہ ذات جس نے کعبے کو شان عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے کعبے کو اپنی عظمت اور جلال کے ساتھ خاص کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے کعبے میں داخل ہونے والوں کے لیے امن کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی گھر ہے جس سے اللہ کے پیارے محبوب نے ہجرت فرمائی، مگر آپ نے اسے چھوڑا نہیں، اس سے تعلق نہیں توڑا، نہ ہی آپ کا دل اس کعبے سے ہٹ کر کسی دوسرے قبلے کی طرف متوجہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ محبوب، ہم بار بار آپ کا آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، بس چہرہ آپ موڑ دیں، قبلہ ہم بدل دیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ قرآن مجید کی میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہانوں کا رہنما ہے۔ یہ کعبے کی شان ہے، ذرا تصور کریں نا، اس وقت وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں حاجی جو اس وقت کعبے کا دیدار کر رہے ہیں، اس وقت کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمعے والے دن لوگ فجر کے بعد ہی کوشش کرتے ہیں کعبے کے سامنے ہم جا کے بیٹھیں، قرب کعبہ کے پاس نماز جمعہ پڑھنے کی سعادت ملے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت میں بیت سے مراد کعبہ ہے جس کو اللہ نے بیت المعمور کی سیدھ میں زمین پر رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، آپ نے حج بیت اللہ فرمایا، پھر فرشتوں سے ملاقات فرمائی، انہوں نے عرض کی اے آدم آپ کا حج قبول ہو گیا، ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ کا حج کیا تھا۔ آپ نے فرشتوں سے پوچھا تم حج میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے طواف شروع کیا، آپ بھی یہی پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا پیدا فرما، اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا۔ اللہ نے وحی فرمائی میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے حضرت ابراہیم سے بنواؤں گا، میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ فرما چکا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اللہ نے بیت اللہ شریف کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا، وہ سبز زمرد کا تھا اور اس کے اندر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ روشن تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حجر اسود کو اٹھا کر جبل ابو قبیس پہ چھوڑ آئے تاکہ وہ پتھر غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے طوفان کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی۔ جب آپ کے یہاں حضرت اسماعیل حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو بیت اللہ کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے عرض کی یا اللہ مجھے اس کی نشانی بتا۔ اللہ نے بیت اللہ کی مقدار ایک بادل بھیجا جو آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ مکے پہنچے، بیت اللہ کے مقام پر وہ بادل رک گیا، آپ کو پکارا گیا اے ابراہیم اس بادل کے سائے پر بنیاد رکھو، نہ کم کرنا نہ زیادہ۔ یہاں پہ بادل ہے، اس کے نیچے کعبہ ہے، اس کے نیچے ہی کعبے کو تعمیر کرو۔ حضرت جبریل حضرت ابراہیم کو بتاتے جاتے، حضرت ابراہیم عمارت بناتے جاتے، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو پتھر اٹھا کے پکڑاتے جاتے۔ اللہ کے جو فرمان ہے مذکورہ آیات بینات، اس سے واضح یاد ہے جو اجر و ثواب کے اضافے پہ دلالت کرتی ہے۔ فرمایا من دخلہ کان آمنا، اس سے برا یہ ہے جو کعبے میں داخل ہو گیا حرم کے اندر وہ جہنم سے امن میں آ گیا، جہنم سے امن کے اندر ہو گیا۔ بعض نے کہا بڑی گھبراہٹ سے امن میں ہو گیا، بعض نے کہا شرک سے محفوظ ہو گیا۔ استطاعت سے مراد یہ آزاد راہ، سفر پر قادر ہو، بدن صحیح ہو، راستہ پر امن ہو۔
اور ومن کفر کا مطلب ہے جو حج کرنے کو نیکی اور نہ کرنے کو گناہ نہ سمجھے۔ اللہ کے محبوب نے فرما دیا جس نے حج کیا، فوش غلامی نہ کی، فسق نہ کیا، کوئی جرم نہ کیا، وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ جس نے کعبے کا طواف کیا اور حج کیا، گناہوں سے ایسے نکل گیا جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور کا فرمان ہے جو حرمین شریف ہیں مکہ اور مدینہ میں سے کسی حرم کے اندر مرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے آتے تو آنا پڑتا سی اچھا بولنا سبحان اللہ۔ یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، منہ اس کا دیکھتی ہے بہار بہشت کی، منہ ہونا چاہیے تیرے سرکار کی طرف۔ مکے اور مدینے دونوں حرم میں سے کسی حرم کے اندر مرا، روح نکلی تو قیامت کے دن وہ امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ ہر بندہ گھبراہٹ کے اندر ہوگا مگر وہ بندہ چین کے اندر ہوگا۔ ہم گئے مدینہ پاک، جو جنازے دیکھتے تھے نا جب ہم، دل کے اندر سے صدا نکلتی ہے کاش حضور کے قدموں میں موت آ جائے۔ سبز کپڑے میں لپٹا ہوا وہ جنازہ جا رہا ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد جنازے اٹھتے ہیں۔ پورے اس عرب کے اندر جو لوگ شہر کے اندر ملک کے اندر فوت ہوتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کعبہ پاک اور مدینہ پاک کے اندر لا کے ان کا جنازہ پڑھا جائے اور ان کو جنت المالا یا جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ فرمایا جو وہاں پہ مرا وہ امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کعبے کا طواف کثرت سے کرو، سبحان اللہ، کعبے کا طواف بہت زیادہ کرو، کیونکہ تم بروز قیامت اپنے نام اعمال کے اندر سب سے افضل اور سب سے قابل رشک جو عمل پاؤ گے وہ کعبے کا طواف ہے۔ وہ کعبے کا آج ذرا طلب کے بول چڑھو کہ اپنا بلا اگلے سال اسی بھی حج کرنا ہے شامل ہوتی ہے۔ فرمایا کعبے کا طواف کثرت سے کرو، قابل رشک عمل قیامت کے دن یہ تمہارے اعمال نامے میں ہوگا۔ اور ایک روایت میں جو بارش کے اندر طواف کعبہ کرے، جو بارش ہو رہی ہو اور بارش کے اندر کعبے کا طواف کرے، 7 چکر لگائے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 50 مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ 50 طواف جس نے کیے کعبے کے وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اللہ نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا ہے کعبے کے ساتھ ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے، اگر کم ہوئے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کی کمی کو پوری فرما دے گا۔ روز قیامت کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سج کے آئے گا، پہلی رات کی دلہن کی طرح سج کے آئے گا کعبہ حشر کے میدان میں۔ جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، یہاں تک جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کعبے کا طواف کرنے والے ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو لیکن کعبے کبھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ۔ حدیث پاک میں جنتی ایک حجر اسود پتھر ہے، قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی۔ ہم 7 افراد تھے اس دفعہ جو حضور کے روزے پہ پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ رضا بھائی یہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو نصیب ہوا ہے حجر اسود کا بوسہ، اور حجر اسود کا بوسہ نصیب والوں کو ملتا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ حجر اسود آئے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گا، ہر اس بندے کی گواہی دے گا جس نے حق اور صداقت کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہوگا۔ نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکثر بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی گل نہ سنا جو عشق علی
के आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोसा देने लगे हजर अस्वद को, फरमाया ओ हजर अस्वद, मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान, तू है पत्थर। अगर मैंने हुजूर को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो तुझे कभी बोसा ना देता। किसी की अदा को अदा कर रहा, तुझे हुजूर ने चुना है इसलिए मैं चुन रहा हूँ। साथ मौला अली थे, मौला अली इल्म के समंदर है जी। हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मौला अली ने अर्ज की मीरुल मोमिनीन, ये पत्थर आम पत्थर नहीं है, ये नफा भी दे सकता है नुकसान भी दे सकता है। ये मोहब्बत थी उनकी आपस के अंदर। अबुल हसन, यहाँ आंसू बहाए जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। हज़रत मौला अली ने अर्ज की मीरुल मोमिनीन, ये नफा अल्लाह के इज़्ज़त से देता है। हज़रत उमर से पूछा वो कैसे? हज़रत मौला अली ने अर्ज की वो यूं, अल्लाह ने जब हज़रत आदम की औलाद से वादा लिया, इस अहद नामे की तहरीर लिखकर इस पत्थर को खिला दी, अब ये मोमिनों के लिए वफाए अहद की गवाही देगा और काफिरों के खिलाफ इनकार की। हजर अस्वद को बोसा देते वक्त जो लोग कलिमात पढ़ते हैं, जो लोग हजर अस्वद को अकीदत के साथ बोसा देंगे, उन्हें ये नफा देगा। जो इसकी अकीदत नहीं करेंगे उन्हें ये नुकसान देगा। और वो कलिमात ये है, अल्लाह मैं हम तुझ पर ईमान लाते हुए, तेरी किताब की तस्दीक करते हुए, तेरे अहद को पूरा करते हुए, तेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए इसे बोसा देते हैं। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं मक्का मुकर्रमा में एक नमाज लाख नमाजों के बराबर सवाब रखती है। एक नमाज पढ़ो लाख नमाज, सुभान अल्लाह। एक नमाज लाख नमाजों के बराबर सवाब है, एक रोजा लाख रोजों के बराबर है, एक दिरहम सदका लाख दिरहम सदका करने की तरह है, हर नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। हदीस पाक के अंदर अब अगर आप में से कोई पता इरादा भी करेगा ना, मैं ना बोलूं तो वो भी सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाएगा, जो हदीस में पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह हर रात अहले ज़मीन की तरफ नजर रहमत फरमाता है और सबसे पहले अहले हरम की तरफ नजर रहमत फरमाता है। जो मक्के के करीब लोग हैं अहले हरम, उनके ऊपर अल्लाह रहमत की नजर फरमाता है। अहले हरम में भी सबसे पहले मस्जिद हराम वालों पे नजर रहमत फरमाता है। फिर जिसको तवाफ करते हुए देखता है तो उसे बख्श देता है, जिसे नमाज में मशगूल पाता है उसकी बख्शिश कर देता है। और वहां पर जो बंदा सिर्फ काबे की तरफ मुंह करके नजर काबे पे जिसकी पड़ रही हो, अल्लाह उसे भी बख्श देता है, अल्लाह उसे भी बख्श देता है। वैसे नजारा बड़ा तगड़ा काबे का है जी। काबा सामने हो तो आंसू की जड़ी लगती है, कहाँ मैं और कहाँ काबे का दीदार। अल्लाह हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है, मदीने के ताजदार ने फरमाया इस बैतुल्लाह शरीफ पर हर दिन 120 रहमतें अल्लाह नाज़िल करता है। कितनी रहमतें? 120 रहमतें नाज़िल होती हैं। 60 तवाफ करने वालों पर, 40 नमाज पढ़ने वालों पर, कितनी हो गई? वो जो है कई बंदे हाजिर नहीं बैठे। 60 तवाफ करने वालों पर 120 रहमतें रोज उतरती हैं। 60 तवाफ करने वालों पर, 40 नमाज पढ़ने वालों पर और 20 रहमतें सिर्फ काबे का दीदार करने वालों पर। 20 रहमतें सिर्फ काबे का जो दीदार कर रहे होते हैं, वहां पर काबे का दीदार भी इबादत है। क्या बात। शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुजूम और बकी को उनके अतराफ से पकड़ा जाएगा, जन्नत में बखेर दिया जाएगा। ये दोनों मक्का और मदीना के कब्रिस्तान है, इनको जन्नत के अंदर बखेरा जाएगा। जो लोग भी वहां पे दफन होंगे वो जन्नत के अंदर चले जाएंगे। सैयदना इब्न मसूद से मरवी है, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान के किनारे तशरीफ फरमा थे। उस वक्त वहां कब्रिस्तान न था। इरशाद फरमाया अल्लाह जमीन के इस टुकड़े और इस हरम से 70,000 ऐसे अफराद को उठाएगा जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह रोशन होंगे। वो सब बिना हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। उनमें से हर एक बंदा 70,000 अफराद की शफाअत करेगा। काबे के पास हरम के अंदर मरने की बड़ी शान है। जिंदा जाकर वहां पे इबादत करने में भी शान है, और रूह निकले तो उसके बाद भी बड़ी शान बंदे को मिलती है। हज़रत अनस बिन मारते हमें ही जाना है, दुआ करो काबे का दीदार होवे तो बंदे दी रूह निकल जाए।
امت خضرا کا دیدار ہو سامنے، سنہری جاریاں ہوں اور روح نکل جائے، اس موت سے کون سی موت بہتر؟ دین کے تاجدار نے فرمایا جو مکے کی گرمی پر ایک گھڑی سفر کرے گا جہنم اس سے 100 سال کی مسافت دور کر دیا جائے گا۔ دوسرا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھر کعبہ اسلام کا ستون ہے، جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے بیت اللہ کے ارادے سے نکلے، اگر اس کی روح قبض ہو جائے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اگر وہ حج کر کے پلٹا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ روایت کرتے ہیں جب طوفان نوح آیا اس کے بعد بیت المعمور جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی چھٹے آسمان پہ اٹھایا گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی جگہ اس کے نشانات پر بنیاد رکھیں۔ حضرت ابراہیم وہاں تشریف لے گئے مگر وہ آپ سے پوشیدہ تھا، آپ کو کوئی نشان جب نظر نہ آیا اللہ نے ایک بادل بھیجا، اس کی لمبائی چوڑائی بیت اللہ کی مقدار کے برابر تھی، اس کا سر زبان اور آنکھیں تھیں، وہ بیت اللہ کے مقام پہ کھڑا ہو گیا، عرض کی ابراہیم میری مقدار کے برابر آپ کعبے کی بنیاد رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کہنے کے مطابق کعبے کی بنیاد رکھی، بادل چلا گیا۔ جب آپ اس کے بنا کے فارغ ہوئے طواف کیا، اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو، لوگوں آؤ اس گھر کا طواف کرو، آؤ حج کرو۔ آپ نے عرض کی میری آواز پوری دنیا میں کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم بولنا تیرا کام ہے، سیادت واڑا بڑھدا سی اونچا بولنا سبحان اللہ ہے۔ اے ابراہیم بولنا تیرا کام ہے، تمہاری آواز لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے اعلان کیا ہے اللہ کے بندو تمہارے لیے تمہارے رب نے گھر بنایا، تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا، اللہ نے سب زمین والوں کو آپ کی آواز سنائی، جنوں اور انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں اور ریتلے میدانوں، ہر خشک و تر نے جواب دیا، مشرق اور مغرب والوں کو آواز پہنچائی، ماؤں کے پیٹوں سے مردوں کی پشتوں سے سب نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن حضرت ابراہیم کا جواب دیا ہوگا، جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ کرے گا، اور جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 حج کرے گا، جس نے اس سے بھی زیادہ کہا جتنا کہتا گیا اتنے حج اللہ اس کو نصیب فرمائے۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور کے ساتھ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ ایسے اگر آپ کی توجہ ہوتی تو آپ کی سبحان اللہ کی آواز کہاں جاتی؟ حضور کے ساتھ مولا علی کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں مدینے کے تاجدار کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس گھر کی شان کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا اے علی اللہ نے میری امت کے گناہوں کے کفارے کے لیے یہ دنیا میں گھر بنایا ہے، میری امت کے جو گناہ گار ہیں نا ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے اللہ نے یہ گھر بنایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، حجر اسود کا مقام کیسا ہے؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا یہ قیمتی پتھر جنت میں تھا، اللہ نے دنیا میں اتارا، اس کی روشنی سورج جیسی تھی، سورج کی طرح یہ حجر اسود چمک رہا تھا، جب اسے مشرکین کے نپاق کا ہاتھ لگے تو یہ اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، اب یہ سخت سیاہ ہے۔ حضرت وہاب بن منبع فرماتے ہیں تورات میں لکھا ہے اللہ بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی۔ اللہ فرمائے گا جاؤ بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں کے ساتھ باندھ کر میدان حشر کی طرف لاؤ، فرشتے جائیں گے ان زنجیروں سے باندھ کر کعبے کو کھینچیں گے، ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبے چل، کعبہ کہے گا میں اس وقت تک نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال نہ پورا کیا جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر تیرا سوال پورا کیا جائے گا، کعبہ کہے گا مولا میرے پڑوس کے اندر جتنے لوگ دفن ہیں سب کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔
بھی فرما کعبے کو آواز آئے گی میں نے تیری درخواست قبول کر لی۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں پھر مکے کے مردوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے، احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہوں گے۔ حشر کے اندر بھی ایک حشر وبا ہوگا جب مدینے کے تاجدار کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ سب لوگ کعبے کے گرد جمع ہوں گے، احرام کی حالت کے اندر لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے کعبے اب تو چل، تیری شفاعت قبول ہو گئی، لوگ تجھ سے آگے لپٹ گئے، اب تو چل۔ وہ کہے گا ابھی بھی نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میری ایک اور درخواست قبول نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا تو مانگ کیا مانگتا ہے، تجھے دیا جائے گا۔ کعبہ کہے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنے احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرمانبرداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے۔ مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں رکھ اور انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ پہلے ان کی شفاعت کرے گا جو دفن ہوں گے وہاں، پھر ان کی کرے گا جو کعبے کا دیدار کر کے آئے ہوں گے، اور نصیب والے لوگ جو بیٹھے ہوئے جنہوں نے کعبے کا دیدار کیا ہوا۔ ایک فرشتہ پکارے گا ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہ کیے، ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی۔ کعبہ عرض کرے گا اللہ میں تجھ سے ان گناہگاروں کے حق میں شفاعت قبول کرنے ہونے کا سوال کرتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اللہ فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت کو قبول کر لیا ہے، میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت کو قبول کر لیا۔ اللہ فرمائے گا شفاعت قبول ہو گئی۔ وہی فرشتہ ندا دے گا او لوگو جس نے کعبے کا دیدار کیا، جس نے کعبے کی زیارت کی تھی، وہ لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ ان سب کو کعبے کے گرد جمع کرے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، وہ جہنم سے بے خوف ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوں گے۔ فرشتہ پھر پکارے گا اے کعبے چل، تو کعبہ تلبیہ کہے گا لبیک اللہم لبیک۔ پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان حشر کی طرف لے کے جائیں گے، پھر کعبہ اپنی جڑیں اکھاڑے گا، روضہ رسول پہ آئے گا اور کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ روضہ رسول سے آواز آئے گی وعلیکم السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھ پہ بھی سلام ہو۔ روضہ رسول سے آواز آئے گی، علامہ خفاجی نے لکھا البدور الصافرہ فی امور الاخرہ کتاب کے اندر، حضور سلام کا جواب دینے کے بعد پہلا سوال کریں گے او کعبے دس میری امت لڑکے کی، کعبے بتا میری امت کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا۔ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ جو میرے پاس آگے انہیں میں بخشوا لوں گا، جو نہ آ سکے آقا ان کو آپ بخشوا دیں۔ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، خدا جو قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو لیکن کعبے کبھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روزہ، پاک ہے روزہ جس نے کعبہ کو امن اور عزت والا گھر بنایا، اس میں رہنے والے انسانوں جانوروں کو امان دی، آب زمزم کے ساتھ خاص کیا، مقام ابراہیم کو فرض و واجب اور نوافل کی ادائیگی کے لیے قائم کیا، صحیح کے لیے صفا مروہ کا انتخاب کیا اور جفا کے بدلے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار کعبہ پاک کے طواف عطا فرمائے۔